کچھ نہ کسی سے بولیں گے تنہائی میں رو لیں گے. کچھ نہ کسی سے بولیں گے تنہائی میں رو لیں گے. کچھ نہ کسی سے بولیں گے تنہائی میں رو لیں گے. تنہائی میں رو لیں گے. نیند تو کیا آئے گی فراز، نیند تو کیا آئے گی فراز. موت آئی تو سو لیں گے تنہائی میں رو لیں گے. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں. احمد فراز حساس اور انقلابی شاعر جنہوں نے 14 جنوری 1931 کو پاکستان کے شہر نوشہرہ میں جنم لیا. بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ احمد فراز کا اصل نام سید احمد شاہ ہے. احمد فراز کے مطابق انہوں نے اپنا پہلا شعر نویں جماعت میں کہا. اس بارے میں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے والد صاحب ان کے بھائی محمود کے لیے کچھ کپڑے لائے اور احمد فراز کے لیے گرم کوٹ. احمد فراز کو یہ کوٹ بالکل کمبل جیسا لگا، جس پر انہوں نے اپنی زندگی کا یہ پہلا شعر کہا. سب کے واسطے لائے ہیں کپڑے سیل سے، لائے ہیں میرے لیے قیدی کا کمبل جیل سے. ایڈورڈ کالج پشاور سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد احمد فراز نے پشاور یونیورسٹی سے فارسی اور اردو زبان میں ماسٹرز بھی کیا. بس میں صوبہ سرحد کے شہر کوہاٹ میں پیدا ہوا اور اس کے بعد پشاور میں تعلیم حاصل کی اور پھر کالج ایڈورڈ کالج میں پڑھے. اس کے بعد پشاور یونیورسٹی سے کچھ اپنا ان کا وقت ضائع کیا، اپنا کیا اور پھر عوارضی شاعری ملازمتیں دربدری بنواس جیل اور جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ملک میں وہ سب کچھ کر گزرے ہم. بس یہ ہمارا مختصر سا زندگی کا خاکہ ہے. پھر بعد میں اسی یونیورسٹی میں انہوں نے ان مضامین کو پڑھایا بھی. احمد فراز نے ابتدا میں ریڈیو پاکستان پشاور میں بطور اسکرپٹ رائٹرز کے کام کیا. انہوں نے اکیڈمی آف رائٹرز کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر بھی ذمہ داریاں انجام دی. احمد فراز اپنی منفرد و مختلف انقلابی شاعری کے باعث دنیا بھر میں بلند و بالا مقام رکھتے ہیں. ان کا موازنہ شاعر مشرق علامہ اقبال اور فیض احمد فیض سے کیا جاتا رہا ہے. سابق صدر ضیاء الحق کے دور اقتدار میں احمد فراز اپنی انقلابی شاعری کی بنا پر کتاب کا خاص نشانہ بنے اور ملٹری حکومت کے دور میں ہی انہیں ایک مشاعرے میں حکومت مخالف اشعار کہنے پر حراست میں لے لیا گیا. رہائی پانے کے بعد انہوں نے احتجاجاً برطانیہ، کینیڈا اور یورپ میں 6 برس خود ساختہ جلا وطنی بھی اختیار کی. تاہم 1988 میں ان کی وطن واپسی ممکن ہوئی. احمد فراز کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کئی گراں قدر اعزازات سے نوازا گیا. 2004 میں حکومت پاکستان نے احلال امتیاز بھی دیا، جسے انہوں نے 2006 میں حکومت کی غلط پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے واپس کر دیا. احمد فراز کے مشہور مجموعہ کلام میں پس انداز موسم، درد آشوب، سب آوازیں میری ہیں، تنہا تنہا، خواب گل پریشاں، جانے جانا نمایاں ہے. احمد فراز کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ان جیسا شاعر صدیوں میں جنم لیتا ہے تو کچھ غلط بھی نہ ہوگا. میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے. میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے. قصیدوں سے سرفراز کرے. میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے. میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے. میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کبھی ہردہ میں ساتھ.
ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، میرا قلم تو عدالت امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا۔ پھر اسی راہ گزر پر شاید ہم کبھی مل سکیں، مگر شاید جو بھی بچھڑے ہیں کب ملے ہیں فراق، جو بھی بچھڑے ہیں کب ملے ہیں فراق، پھر بھی تو انتظار کرے، شاید پھر بھی تو انتظار کرے، شاید